أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنے امت والوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی قیمت، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتا ہوں، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آیت بہت مشہور بھی ہے اور اہل ایمان کے درمیان آیے مودت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو پورے اسلام کی کہانی اس آیت کے اندر سمٹ کے آ گئی۔ پورا اسلام جو ہے وہ سم اپ کر دیا ہے اللہ نے اس آیت کے اندر کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا بدلے میں، صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں محبت ہی وہ شے ہے جو نہ سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا کا نظام دو چیزوں پہ چلتا ہے، ایک کا نام ہے علم، ایک کا نام ہے عمل۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک کتابی نالج ہے، اس کے بغیر دنیا کا کام نہیں چلتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل ہے، زندگی سے وابستہ ہے معاملے، عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، جب زندگی گاڑی آگے چلتی ہے۔ یہ مکان جو آپ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ علم و عمل کے سنگم کا نام ہے۔ کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، اس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، اس کا حساب بنایا ہوگا، یہ ویٹ ایسے رہے گا، یہ ایسے رہے گا، یہ لوڈ بیئرنگ وال ایسے بنائی جائیں گی، یہ پلر ایسے بنائے جائیں گے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا طبقہ آیا ہوگا کہ جس کے پاس وہ ہنر ہوگا اس کے بنانے کا، وہ فن ہے۔ ایک علم ہے، ایک فن ہے۔ تو فن جو ہے، جیسے کوئی پلاسٹر کرنا ہے، لکڑی کا کام کرنا ہے، یہ علم سے نہیں ہوگا، وہ بتا تو دے گا، لیکن اس انجینئر سے کہیے، ان ڈاکٹر صاحب سے کہیے جن نے اس سبجیکٹ کے اوپر بہت ریسرچ کیا کہ اس کو ذرا بنا کے دکھائیے، تو ساری لکڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے، وہ میجرمنٹ ہی دماغ میں سوچتے رہ جائیں گے، سب کام گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ فن ہے، وہ فن جو ہے وہ الگ سیکھنے سے آتا ہے۔ علم ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے، فن ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ جتنا جتنا سیکھتے جائیے گا اتنا اتنا فن میں آپ کو ترقی ہوتی جائے گی، اور جتنا جتنا پڑھتے جائیے گا اتنا اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ علم پڑھے بغیر نہیں آتا، فن سیکھے بغیر نہیں آتا۔ محبت نہ علم ہے نہ فن ہے۔ اس لیے کہ علم و فن دونوں میں یہ گڑبڑ ہے کہ جس نے کم پڑھا ہے اس کے پاس کم علم ہے، جس نے زیادہ پڑھا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے۔ جس نے کم سیکھا ہے وہ کم فن کا جاننے والا ہے، جس نے زیادہ سیکھا ہے وہ زیادہ فن کا جاننے والا ہے۔ محبت نہ علم ہے نہ فن ہے، نہ کسی کارخانے میں سکھائی جاتی ہے، نہ کسی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی دین ہے یہ کیفیت اور یہ ایک جذبہ جس کا نام محبت ہے۔ یہ اللہ کا عطا کردہ ایک جذبہ ہے، انسان کے اندر ہے اور مخلوقات کے اندر بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے یہ محبت کا جذبہ۔
اور یہ ہم کو مل جاتا ہے خود بخود، اور خود بخود اس کی نالج جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، نہ یہ سکھایا جاتا ہے اور نہ یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا بھی اور سکھایا بھی، ماؤں نے لڑکیوں کو سکھایا بھی اور پڑھایا بھی، کھانا پکانا سکھایا، کپڑے سینا سکھائے، کاڑھنا سکھایا، اور کچھ سلیقہ مندی کے گھریلو کام جو ہیں وہ مائیں بیٹیوں کو سکھاتی ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو سکھاتے ہیں، کچھ بہت سی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، بہت سی باتیں سکھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بیٹا بیٹی جوان ہو گئے۔ اب جوان ہو گئے تو اب ان کی شادی کی فکر ہوئی، کہیں ٹھہرا کہ ان کی شادی کر دی، اب سال بھر کے بعد وہ صاحب اولاد ہونے والے ہیں۔ تو کبھی آپ نے زندگی میں سنا کہ کسی باپ نے اپنے لڑکے سے کہا ہو کہ بیٹا تم اب 2-4 دن میں خود باپ بننے والے ہو، کوئی نہ کوئی اولاد تمہارے گھر آنے والی ہے، لہٰذا 10 منٹ بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ لیکن تم تو نئے نئے باپ بن رہے ہو، میں پرانا باپ ہوں، کئی اولادوں کا باپ ہوں، میں جانتا ہوں کہ باپ کی محبت کیا ہے۔ کسی نے کہا ایسا؟ کبھی نہیں کہا۔ اور کبھی کسی ماں نے بھی اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا 10 منٹ بیٹھ جاؤ، تم 2-4 دن میں خود ماں بن جاؤ گی۔ ماں کی محبت دنیا میں بڑی مشہور ہے، مامتا کہلاتی ہے، اس کی بڑی عزت ہے۔ تو تمہیں بتا تو دوں کہ مامتا کیا شے ہے اور ماں کیسے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ نہ کسی باپ نے بیٹے کو بتائی یہ بات اور نہ کسی ماں نے بیٹی کو بتائی یہ بات، اور نہ کوئی صاحب آج تک ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ مولانا 2-4 دن میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس اب نیا مہمان گھر میں آنے والا ہے، قرآن کی آیت دکھائیے جس میں لکھا ہو کہ اولاد سے محبت کرو، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ آیت ہونا چاہیے صاف صاف کہ اولاد سے محبت کرو، تب تو میں محبت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری میں دکھائیے لکھا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ کبھی کسی نے پوچھا آج تک کہ گھر میں کوئی اولاد آنے والی ہے مگر جب تک کتاب میں نہ دیکھ لوں گا جب تک محبت نہیں کروں گا؟ تجربے نے یہ بتایا کہ ہر لڑکی جب ماں بن گئی تو اس نے اپنے بچے کو ویسے ہی پالا جیسے اس کی ماں نے اس کو پالا تھا۔ ہر لڑکا جب باپ بن گیا تو اس نے اپنے بچے سے ویسے ہی محبت کی جیسے اس کے باپ نے اس سے محبت کی تھی۔ محبت کبھی کتاب کا حوالہ دیکھ کے نہیں کی جاتی، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ یہ جو محبت اہل بیت میں لوگ حوالے پوچھتے ہیں یہ محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا ہے، کس آیت میں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے، فلاں میں مانوں گا، فلاں کتاب میں ہوگا تو نہیں مانوں گا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ اللہ نے وہ شے اجر رسالت میں طلب کی جو سب کو برابر سے بانٹی ہے۔ دیکھیے دنیا میں علم سب کو برابر سے نہیں ملا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے۔ دنیا میں دولت بھی سب کو برابر سے نہیں ملی ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے۔ دنیا میں ذہانت بھی سب کو ایک سی نہیں ملی ہے، کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے، ہوشیار ہے، کوئی بیچارہ سیدھا سادہ ہے، بھولا بھالا ہے۔ صورت بھی سب کی ایک سی نہیں ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی صورت کمزور ہے۔ طاقت بھی سب کی ایک سی نہیں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مضبوط ہے۔ تو دنیا میں کوئی شے دنیا میں برابر سے نہیں بٹی ہے، اور جس کے پاس جو شے کم ہے اس کا شکوہ کرتا ملا ہمیں۔ جس کے پاس دولت کم ہے ان کا صاحب ہم غریب آدمی، ہم کہاں سے سب کر سکتے ہیں، وہ ماشاءاللہ مالدار ہیں، حیثیت ان کی، وہ اس سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دولت کی کمی کا شکوہ ہے۔ ایسا ہم جاہل آدمی ہیں، ہم ان کتابوں کا مطلب کیا سمجھ سکتے ہیں، وہ ماشاءاللہ عالم آدمی ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل کتابیں رکھ دیجیے وہ سمجھ لیں گے۔ یہ علم کی کمی کا شکوہ۔ ایسا وہ پہلوان آدمی ہے، سب یہاں سامان شفٹ کر کے وہاں رکھ سکتے ہیں، میں کمزور آدمی مجھ سے کہاں اٹھے گا۔ یہ طاقت کی کمی کا شکوہ ہے۔ ہر صاحب بڑے بااثر آدمی ہیں، انفلوئنشل آدمی ہیں، انہوں نے سب اپنا انتظام کر لیا، مجھے کون جانتا ہے یہاں میرے تعلقات کس سے ہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اثر اور تعلقات کی کمی کا شکوہ ہے۔ کسی آدمی کو آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا کہ نے کہا ارے صاحب وہ عالم آدمی ہیں، ان کے جتنے بچے پیدا ہو جائیں سب سے محبت کر لیں گے، میں جاہل آدمی ایک سے زیادہ سے کام ایسا وہ مالدار آدمی ہے، ماشاءاللہ لکھپتی کروڑ پتی ہیں، اتنے بڑے خاندان سے محبت کرتے ہیں، میں غریب آدمی اتنے بڑے خاندان سے کہاں محبت کر سکتا ہوں۔ تو معلوم ہے محبت وہ واحد شے ہے
کہ جو اللہ نے سب کو برابر سے بانٹی ہے وہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، اور جو برابر سے بانٹی تھی وہی ہے جو رسالت میں مانگی، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تھی نہیں ہمارے پاس دیتے کہاں۔ اور عزیزان گرامی، محبت کو سمجھنے کے واسطے کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کتاب سے نہیں سمجھائی جاتے محبت ہمیشہ زندگی سے سمجھ میں آتی ہے، محبت ہمیشہ زندگی سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ آیت بہت غور سے پڑھیے اور اس آیت کے اوپر بہت دیر غور کرتے رہیے، سوچتے رہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے جو کہا گیا۔ یہ کہہ دیجئے کہ کچھ نہیں چاہتا، اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں۔ محبت کے اپنے اصول ہیں، محبت کی اپنی فطرت ہے، محبت کا اپنا نظام ہے، محبت کی ایک پیرلل دنیا چلتی ہے عقل کی دنیا کے ساتھ۔ جنان گرامی، اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز، محبت کس چیز کا نام ہے، جبکہ یہ سب ہم کو ملی ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ زیادہ عالم ہے، یہ کم عالم ہے۔ کتابی علم کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، علم دین ہو یا علم دنیا ہو، کسی طرح کا بھی علم ہو، اس کے لیے کہہ سکتے ہیں صاحب ان کو بہت پڑھے لکھے ہیں، میں کہاں۔ لیکن محبت کے لیے نہیں کہتے کہ صاحب مجھے کیا معلوم محبت کیسے ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے وطن سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر ایک سے محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کا فلسفہ جو ہے وہ انسان بہت بچپنے سے سیکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن آپ میرے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت صاحب آپ زیادہ جانتے ہیں، میں کم جانتا ہوں، اور میں اپنے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کم جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، بلکہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی آپ جانتے ہیں۔ جتنا ایک بہت پڑھا لکھا اسکالر جانتا ہے اتنا ہی ایک بالکل جاہل انسان جانتا ہے، جتنا بادشاہ جانتا ہے اتنا ہی فقیر جانتا ہے۔ اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہے، اور ہر چیز میں کمی زیادتی ہے، اس میں نہیں ہے۔ محبت کی کہانی بچپن سے شروع ہوتی ہے، جب بچہ اپنی ماں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک کی گود میں روتا ہے، ماں کی گود میں چپ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، ہر ایک کی گود میں روئے گا، اور جیسے ہی اس ننھے سے بچے کو یہ احساس ہوا کہ اب میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں، نہ جانے کون سی فیلنگ اس کی ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، کون سا احساس ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں آیا اور چپ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں وہ اس لیے چپ ہو جاتا ہے، اس لیے ماں سے محبت کرتا ہے کہ ماں سے اس کو رزق ملتا ہے۔ تو معلومہ فطرت نے یہ بتایا کہ جس سے رزق ملے اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد جب ذرا سا اور بڑا ہوا، 8 مہینے کا ہو گیا، 6 مہینے، 8 مہینے، 7 مہینے، 10 مہینے کا ہو گیا، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ زندگی ہے اور سب پریکٹیکل ہے۔ اس کو آپ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں بچے ڈھونڈیے 8 مہینے 10 مہینے کے جو ہوں، بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، کوئی عزیز رشتہ داروں کے گھر میں ڈھونڈیے، اور ایک بچے کے پاس جائیے اور بیٹھیے، اور وہ 8-10 مہینے کا ہے مثلاً، اور پیار سے 5 منٹ اس کو دیکھیے روز، 2 گھر دور بیٹھیے اس سے، خالی محبت کی نظر سے اسے دیکھیے، 1 دن 2 دن 3 دن وہ آپ کو دیکھے گا، اس کے بعد تیسرے چوتھے دن وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، اور جس کی گود میں بھی ہوگا ہمک کے آپ کی گود میں آنا چاہے گا۔ ماں کی گود میں ہے، بہن کی گود میں ہے، پھوپھی کی گود میں ہے، خالہ کی گود میں ہے، کسی گود میں ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کے مسکرائیں گے تو آپ کو دیکھ کے وہ بھی مسکرائے گا، اور آپ کی گود میں آنا چاہے گا کہ آپ اس سے گود میں لیں۔ یہ ایک گھر، دوسرے گھر میں جائیے، اتنے ہی بڑے بچے پہ ایکسپیریمنٹ کیجئے، 2 گز دور بیٹھ کے اس کو گھوریے، خونخوار نظروں سے اس کو گھورے جائیے 5 منٹ، 1 دن 2 دن، اور تیسرے دن آپ کو دیکھ کے منہ بنائے گا، اپنا گردن موڑ لے گا آپ کی طرف سے، آپ کو نہیں دیکھے گا، اور آپ اگر اس کے قریب بڑھیے گا تو روئے گا، آپ کی گود میں آنا نہیں چاہے گا۔ ان کا کہ بھائی نہ اس کو ایک پیار کیا، نہ اس کو ایک ہاتھ لگایا، نہ اس سے کچھ اچھائی نہ برائی، خالی ہم تو 2 گز دور بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہم سے محبت کرنے لگا، ایک ہم سے عداوت رکھنے لگا، یہ معاملہ کیا ہے؟
ان کا ایک ایسی بات کرتے ہیں آپ یہ تو آدمی کا بچہ ہے، آپ جانور کے ساتھ محبت کی نظر کیجئے تو وہ پہچاننے لگتا ہے، کتا پہچاننے لگتا ہے، بلی پہچاننے لگتی ہے، تو آدمی کا بچہ ہے۔ آپ نے ایک کو پیار کی نظروں سے دیکھا، وہ آپ سے محبت کرنے لگا، ایک کو نفرت کی نظر سے دیکھا، وہ آپ سے جلنے لگا۔ معلومہ محبت میں زبان کا بھی کوئی رول نہیں ہے، خالی نگاہوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ عزیزانے گرامی، اب لوگ بیکار زبان کو رحمت دیتے ہیں یہ کہہ کہ ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم ذکر کر کے چہرے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ زندگی کہانی ہے، کتاب نہیں ہے۔ اب ذرا اور بڑا ہو گیا، 1.5 برس کا ہو گیا، 2 برس کا ہو گیا، تو اب جناب ایک کھلونا آپ لا کے اس کو دے دیجئے، ایک گڑیا لا کے دے دیجئے، ڈال لا کے دے دیجئے، بڑی تھی وہ جناب دن بھر اس کو کلیجے سے لگائے گھومے گا، اس سے ہاتھ کرنے گا، اور جب رات کو سونے لیٹے گا تو اس کو اپنے پاس سلائے گا کہ غیب نہ ہو جائے، وہ سویرے اٹھ کے دیکھے گا کہ ہے کہ غیب ہو گئی۔ جب 1 دن 2 دن میں اس کو اس سے محبت ہو جائے خوب، تو آپ ذرا برے تیور ڈال کے یہ لاؤ، اس کو توڑ کے پھینک دیں گے، نوچ ڈالیں گے، تھوڑا کریں گے، تو پوری طاقت لگا کے اس کو کلیجے سے بیچ لے گا، آپ کو دے گا نہیں۔ اگر اس کو یہ شک ہو گیا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے مانگ رہے ہیں تو دے گا نہیں آپ کو۔ ہے 1.5 پونے 2 برس کا، چھوٹا سا ہے، مگر دے گا نہیں۔ اور جب آپ کا قوی ہاتھ اس کے نرم و نازک ہاتھ سے چھین لے اسے تو رونے لگے گا، فوراً امیجیٹ رونا شروع کرے گا، 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر۔ معلومہ محبت کی یہ فطرت ہے کہ جس سے محبت ہو، جب اس کو خطرے میں دیکھو تو جتنی طاقتیں سب لگا کے اس کا بچاؤ کرو، اور جب بچاؤ نہ کر سکو تو رونا شروع کرو۔ آپ گھروں میں تجربہ کیجئے، یہ خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے جناب، یہ مسئلہ ہے کہ وہ فوراً رونے لگے گا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے محبت کیسے کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ محبت کی کہانی زندگی میں کیا، یہ کہیں سے کہیں تک مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ، عیسائی، سکھ، یہودی، نصرانی، کوئی بھی ہو، یہ انسان کی بات ہے، ہر بچہ یہی نیچر ہوگا۔ اب اس کے بعد اور بڑا ہو گیا، اب اس نے ایک درخت لگا لیا، تو درخت لگایا اس سے محبت، اس نے ایک جانور پال لیا، اس جانور سے اسے محبت ہے، ایک طوطا پال لیا اتنا تھا اس نے، تو طوطے سے اس کو محبت ہے، 5 برس کا ہے، 6 برس کا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو اس کا مخالف ہو جاتا ہے۔ ذرا اس مسئلے کو غور کیجیے گا، یہ اسی وقت مخالف ہوتا ہے یا سوچ سمجھ کے مخالف ہوتا ہے؟ یعنی جس سے محبت ہے اس کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو آدمی اسی وقت مخالف ہوتا ہے، یا 2 دن 3 دن غور و فکر کرنے کے بعد، کسی سے پوچھنے کے بعد، کوئی کتاب دیکھنے کے بعد؟ تو دیکھیے محبت کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہے اس کو جو نقصان پہنچائے اس سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت ہے محبت، وہ اتنے سے سن سے ہے۔ یہ اگر ایک چھوٹا سا درخت لگا لیا، یہ ہمارا درخت ہے، تو اس سے جس نے اس کو نقصان پہنچایا اس سے نفرت ہو گئی۔ اگر ایک جانور پال لیا کہ یہ ہمارا جانور ہے تو اس سے نفرت ہو گئی جس نے اس کو نقصان پہنچایا۔ یہ اصول زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہمارے کپڑے ہیں، یہ ہماری سائیکل ہے، یہ ہماری کار ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں تک کہ اب محبت وزنی ہوتی جاتی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اور ہم نے تو جب آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے
تو اس کے دشمن سے لازمی طور سے نفرت کرتا ہے. وہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس نے تمہارے لڑکے کو نقصان پہنچایا، اس سے نفرت کرو، اس نے تمہاری کار میں آگ لگائی ہے، اس سے نفرت کرو، اس نے تمہارا گھر کی دیوار توڑی ہے، اس سے نفرت کرو، دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے نفرت کرنا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں ہے. جس شے سے آپ کو واقعاً محبت ہے اس کے دشمن سے آپ کو فوری نفرت ہوگی. تو اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو جس نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے اس سے نفرت ہونا صفت محبت ہے. یہ محبت کی کسوٹی ہے. اور عزیزان گرامی، اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ بھی باتوں باتوں میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اس کے اندر عام حالات میں اپنی کسی چیز کو بھی وہ ضائع ہونا پسند نہیں کرتا. کسی چیز کا بھی ضائع ہونا پسند نہیں کرتا. یعنی ٹھیک ہے، بہت اچھی مالی حالت ہے آپ کی اور بڑی حیثیت ہے اور بہت بڑے کاروبار کے مالک ہیں آپ، مگر ان نیسیسری بیکار کے لیے ایک چائے کے کپ کے خواہ ٹوٹ جانے کو آپ کیوں گوارا کریں؟ یعنی بلا وجہ چائے کی پیالی آپ کی ٹوٹ جائے، بالکل میں نے کنارے پر رکھتی میں اس کے ذرا سا کوئی ہلکی سی حرکت بھی ہو تو نیچے گر جائے گی، تو آپ نے اس کھسکا کی ادھر کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ وہ بالکل کنارے پر رکھی تھی، ذرا سا ہوتا تو گر جاتی، ٹوٹ جاتی. تو آپ کی دولت پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا پریشانی ہو جاتی ہے. ان کا نہیں، اچھی خاصی پیالی کیوں ٹوٹ جائے، بلا وجہ کیوں ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو آدمی کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ عام حالات جب نارمل ہوں تو کوئی چیز بھی اپنی ضائع کرنا وہ گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن جب حالات ایب نارمل ہوں، جب محبتیں تلنے لگیں تو ہلکی محبت بھاری محبت پر قربان ہو جاتی ہے. محبت پر صدقے بھی ہوتی ہے، یہ بھی سن لیجیے فلسفہ ہے محبت پر صدقے بھی ہوتی ہے. نئی گاڑی خریدی تھی، ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے آئے، اور بہت قیمتی اور بڑی عمدہ گاڑی، اور بالکل ابھی پرسوں ہی آئی تھی گھر میں، اور بڑا اچھا خاصا ایک اماؤنٹ تھا، کئی $1 ملین کا. وہ ایک اٹیچی میں رکھا، اور جوان لڑکا بھی تھا. تینوں سے محبت ہے، گاڑی سے بھی محبت ہے، ان ڈالر سے بھی محبت ہے جو بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور جوان لڑکے سے بھی محبت ہے، ہمارا بیٹا ہے تو ہمیں محبت تو ہے. جواہرات کا دھندا تھا ہمارا، کسٹمر آیا ہمارے پاس، ہمیں معلوم تھا فلاں شہر میں جویلر ہے، اس کے پاس ایک ڈائمنڈ کا نیکلیس ہے، اور جو جاتا ہے وہ اتنے پیسے مانگتا ہے. ہم نے اپنا گھر ٹھہرا لیا تھا کہ جو اس سے زیادہ کا تھا. لڑکے کو پیسے دیے، نئی گاڑی کی چابی دی، کہا اس کے پاس جاؤ جویلر کے پاس، وہ اتنے پیسے کہتا ہے، اتنے پیسے بتائے گا، یہ اتنے بریف کیس میں رکھے ہیں، اتنی رقم یہ اس کو دینا، وہ نیکلیس لے کے آ جاؤ. ہمارے پاس کسٹمر ہوٹل میں ٹھہرا ہے، وہ اتنے پیسے دے رہے، خالی تمہارا جانا آنا ہے وہاں، ہمیں $1 ملین کا اس میں فائدہ ہو رہا ہے، جاؤ لو. لڑکے کو بھیج دیا، گاڑی بھی، رقم بھی. تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون آیا کہ آپ کا لڑکا وہاں جا رہا تھا، تو ہاتھ کانپنے لگا ٹیلی فون پر. ان کا جی کیا بات ہے؟ کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے، کچھ ڈاکوؤں نے اس وقت فائرنگ کی ہے، کیا روپیہ لیے جا رہا تھا کیا تھا؟ پورا اسپاٹ میں پہنچی. اب جو ابا یہاں سے بوکھلائے ہوئے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کس چیز کی بچنے کی فکر ہوگی اور کس کی دعائیں مانگتے ہوئے جائیں گے؟
कार बच जाए, अभी परसों ही आई है, नई है भी रैंक नहीं हुआ बिल्कुल। वो डॉलर बहुत दिनों की कमाई जो ब्रीफकेस में वो बच जाए, ये जवान लड़का बच जाए। हाँ मुझे इंसाफ बताइए, काहे की तमन्ना होगी? ये कोई मजहब का मामला नहीं है, मौलवी या गैर मौलवी की बात नहीं है, कि इंसान की हैसियत से हम पूछ रहा हूँ कि काहे के बचने की तमन्ना होगी। हर आदमी के दिल में एक ही तमन्ना होगी, बेटा बच जाए, कुछ रहे या ना रहे, बेटा बच जाए। अब वहां तक पागलों दीवानों की तरह पहुंचे उस स्पॉट पर, वहां देखा पुलिस गाड़ियां खड़ी हैं, ये वो हंगामा है, और बौखलाए हुए जो वहां गए तो देखा लड़का सामने खड़ा है, बिल्कुल बगैर खराश के, कुछ भी नहीं, कोई नुकसान नहीं, लिपट गए उससे। बस तुम बच गए, बस सब कुछ। उनका बाबा वो मैं समझ गया था, वो पीछा कर रहे थे कि ये डाकू है, और ये मैं गाड़ी स्लो करके जैसे ही मैंने जंप की वैसे उन्होंने फायरिंग की, और रकम तो ले गए, और उन्होंने फायरिंग कर दी गाड़ी पर, वो टैंक में आग लगी, वो गाड़ी भी जल गई, गाड़ी भी जल गई पूरी, और पैसा भी गया, मगर लड़का बच गया। बस जैसे ही देखा कि लड़का बिल्कुल जिंदा सलामत बेखराश कैसे सही खड़ा है, फौरन झुक गए, सजदा शुक्र है, अल्लाह शुक्र है तेरा, या अल्लाह शुक्र है तेरा, या अल्लाह शुक्र है तेरा। ये काहे पर शुक्र हो रहा है? परसों जो ब्रांड ने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी थी वो जल के खाक हो गई, इस पर शुक्र हो रहा है? इतनी बड़ी रकम जो जमा की थी वो इस तरीके से जाया हो गई, इस पर शुक्र हो रहा है? उनका अरे क्या बकते हो, ये सब गया तो गया, जवान लड़का हमारा 30 बरस का था, ये बच गया, इसके बचने पर शुक्र कर रहे हैं। मालूम है जब इम्तिहान मोहब्बत होता है तो हल्की मोहब्बत भारी मोहब्बत पर कुर्बान हो जाती है। अब अज़ीज़ान गिरामी हैरत न कीजिए कि हुसैन करबला में शुक्र काहे का कर रहे हैं। हमारी नजर में हमारी औलाद सबसे बड़ी मोहब्बत है, हुसैन की नजर में दीन खुदा सबसे बड़ी मोहब्बत था। औलाद गई तो गई, दीन खुदा तो बच गया। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। गिरामी मोहब्बत की कीमत जो लोग कहते हैं कि एक आंसू से कैसे बख्शिश हो सकती है और फुला से कैसे बख्शिश हो सकती है, आपने मोहब्बत का फलसफा ही नहीं समझा। हम जानते ही नहीं मोहब्बत क्या चीज, न इसकी कीमत जानते हैं, न इसकी कदर जानते हैं, नहीं मालूम। आखिरत और अहले बैत तो दीन वाला मामला तो आप बाद में समझिएगा, वो आखिरती में समझ में आएगा, बहुत से लोगों की दुनिया में आएगा नहीं। लेकिन मैं दुनिया की बातें आपको समझाऊं, रोजमर्रा जिंदगी की, और ऐसी बातें जो आपने तारीख में नहीं अखबारों में पढ़ी होंगी। देखिए आप सबके इल्म में गालिबन ये बात होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया का बड़ा मशहूर किस्सा है कि ये मलका जो इस वक्त बरतानिया में है, क्वीन जो इस वक्त हैं, इनके बाप का दूसरा हक था थ्रोन, पहला हक नहीं था। इनके बाप के बड़े भाई थे, असल थ्रोन के वारिस वो थे, और अगर वो तख्त पर बैठते और हुकूमत करते तो इनके बाप को हुकूमत ना मिलती और फिर इन तक हुकूमत ना आती। इनके बाप के जो बड़े भाई थे, थ्रोन के मालिक असल में ब्रिटिश तख्त के मालिक वो थे, तख्त बरतानिया, वारिस कानून के हिसाब से। और अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप इसको मालूम कीजिए। वो एक जगह शादी करना चाहते थे, बरतानवी कानून उसकी इजाजत नहीं देता था। जिस किस्म की औरत से वो शादी करना चाहते थे उस किस्म की औरत से शादी की रॉयल कानून इजाजत नहीं देता। तारीख में तो बाद में आएगा ये वाकया, अखबारों में लिखा आपको देख लेंगे आप। इसलिए कभी इस वाकये को 100 बरस नहीं हो, अखबारों के फाइलों में आप देखिए, आपको मिलेगा कि न कोई गोली चली, न कोई स्ट्राइक हुई, न कोई हंगामा हुआ, न कोई लड़ाई हुई, न कहीं शहर बंद हुए, न
خون تو خون، ایک بوند پسینہ کسی کا نہیں گرا. چپکے سے انہوں نے اتار کے تاج چھوٹے بھائی کے سر پر رکھا. کہا یہ بھیا جھگڑے کی حکومت ہم سے نہیں ہوگی، ہمیں نہیں چاہیے یہ حکومت. تم چلاؤ باپ دادے کی حکومت، ہم نہیں کریں گے. اور وہاں سے امریکہ چلے آئے اور پھر مرتے مر گئے امریکہ سے. پھر پلٹ کے لندن واپس نہ گئے. ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں 70s میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا 80s میں شاید ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. بہت بعد اپنے چھوٹے بھائی کے ان کی انتقال ہوا ہے. سمجھے آپ 80s وغیرہ میں کبھی. سمجھے ابھی تھوڑے دن کی بات ہے. ابھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ساری دنیا میں ان کے انتقال کی نیوز آئی تھی، اور اس کے بعد نہ گئے. اور یہ کس زمانے کا برطانیہ کی حکومت تھی؟ سیکنڈ گریٹ وار سے پہلے کی. سیکنڈ گریٹ وار سے پہلے کی، جس وقت برطانیہ میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. آسٹریلیا، افریقہ، سب کانٹیننٹ، خود آپ کا یہ کینیڈا اور جتنے ملک کامن ویلتھ میں ہیں وہ سب تاج برطانیہ کے ماتحت تھے. دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سیکنڈ گریٹ وار سے پہلے کا تاج برطانیہ. نہ ایک گولی چلی، نہ ایک بوند پسینہ گرا کسی کا، نہ ایک آدمی کی جان پر کوئی ذرا سی خراش آئی. خاموشی کے ساتھ انہوں نے تاج اتار کے بھائی کو دیا اور چلے آئے امریکہ اس عورت کو لے کے جس سے شادی کرنا چاہتے تھے. اور پھر مرتے مرتے یہیں رہے. پھر پلٹ کے برٹین وہ گئے نہیں، نہ انہیں قدم. تو عزیزان گرامی، پوری زندگی آپ اور آپ کے ساتھ 100-200 آدمی آپ کے جیسے مل کے اگر کمائیں تو اس کا 1,000واں حصہ بھی نہیں کما سکتے ہیں جتنی بڑی حکومت ہم نے چھوڑی. جتنی بڑی حکومت کو وہ شخص ٹھوکر مار کے چلا آیا امریکہ، اتنی بڑی حکومت کا اتنا سا حصہ بھی نہیں کما سکتے ہیں آپ. ہاں، کما کے اکیلی اپنی دم سے پاکستان نہیں بنا سکتے، ہندوستان نہیں بنا سکتے. آپ کما کے کینیڈا نہیں حاصل کر سکتے، آپ دولت کما کے آسٹریلیا نہیں حاصل کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہ دنیا کی جھوٹی اور نجس محبت وہ ہے کہ ایک مسکراہٹ پر تاج برطانیہ قربان ہوتا ہے. عزیزان گرامی، آپ انصاف کیجئے. سوچنے سے پہلے آپ اس واقعے کو چاہے تاریخ میں شاید ابھی نہ ملے، اس کو اخباروں کے فائلوں میں پڑھیے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں اس واقعے کے ہم گواہ ہیں اور یہ واقعہ ہوا تھا دنیا میں. اس لیے کہ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ، 100-200 برس پرانا واقعہ نہیں. یہ مشکل سے 75 برس پرانا واقعہ، اس طرح کا کچھ واقعہ ہے. سمجھے؟ بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں. تو ایک نجس تبسم پر محبت وہ طاقت ہے، محبت وہ طاقت ہے کہ ایک نجس مسکراہٹ پر تاج برطانیہ قربان ہو جاتا ہے. تو اگر دنیا کی نجس اور گندی محبت میں اتنی قوت ہے کہ تاج برطانیہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہو جائے، تو اہل بیت کی پاک محبت میں اگر جنت ہو جائے تو حیرانی آئے گی. دیکھ عزیزان گرامی، محبت دو طرح کی ہوتی ہے. محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کھری محبت ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جس میں آمیزش ہوتی ہے، اڈلٹریشن ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. جیسے سونے کے بازار میں دو بھاؤ چھپتے ہیں ہمیں. ایک پیور سونا ہوتا ہے اور ایک سونا وہ ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا سا اڈلٹریشن ہوتا ہے. دو طرح کا سونا ہمیشہ بازار میں ہوگا. آپ ہمیشہ بڑے اخباروں میں دیکھیے سونے کے ہمیشہ دو بھاؤ چھپتے ہیں. ایک بالکل خالص سونا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑا اڈلٹریشن ہوتا ہے، تھوڑی ملاوٹ ہوتی ہے. تو ویسے محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اڈلٹریشن ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، اور ایک محبت خالص ہوتی ہے. خدا، رسول، امام، یہ محبتیں خالص ہیں. اور دنیا والی محبتیں جو ان میں ملاوٹ ہے، اڈلٹریشن ہے. اس میں سب سے کم نہ ہونے کے برابر جو اڈلٹریشن ہوتا ہے وہ ماں باپ کی محبت میں ہوتا ہے. اسی لیے وہ ہے تو ادھر کی مگر اس میں رنگ ہے ادھر کا. اس لیے کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ خالص ہوتی ہے.
باپ کی محبت یا ماں کی محبت جو ہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی، ایڈلٹریشن نہیں ہوتی، لہذا ہے تو وہ ادھر کی محبت، بنیادی طور سے اس کی کیٹیگری جو ہے وہ ادھر کی محبت کی ہے، مگر رنگ اس میں ادھر کی محبت کا ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو بخشش نہیں، اگر باپ ناراض ہو جائے تو نجات نہیں۔ یہ ادھر کی محبت کا رنگ ہے، ادھر کی محبت کا نہیں ہے۔ چونکہ محبت خالص ہے نا، لہذا اس کے اندر ادھر کی محبت کا رنگ پیدا ہو گیا، حالانکہ ہے اس دنیا کی محبت اس دنیا کی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، دو طرح کی محبت ہوتی ہے۔ اچھا، ہر چیز میں ہر چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ہر چیز میں ہر چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور سونے میں پیتل کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا مثلا چاندی کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ آپ سونے میں دودھ کی پانی کی ملاوٹ کر کے بیچیے، سونا ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا پانی کی ملاوٹ کو۔ سونا جو ہے وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا پانی کی ملاوٹ کو، وہ دودھ ایکسپٹ کرے گا پانی کی ملاوٹ کو۔ اور ادھر دودھ میں آپ پیتل کی ملاوٹ کیجئے، دودھ پیتل کی ملاوٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا، وہ پانی کی ملاوٹ ایکسپٹ کرے گا، پیتل کی ملاوٹ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ تو محبت بھی ہر ملاوٹ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ محبت میں کہے کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا غرض کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا ہوس کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ محبت میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا غرض کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا ہوس کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ آپ کو میں آنکھوں سے دکھا دوں دنیا میں محبت کے جلوے، دو سکے دکھا دوں آپ کو، دو کوائنز ہیں میرے پاس، ایک خالص محبت میں بنا ہے اور ایک ملاوٹ والی محبت میں بنا ہے۔ لے کے آئے ہم آپ کو دکھانے کے لیے، میرے پاس دو کوائن رکھے ہوئے، ایک خالص محبت میں بنا ہے اور ایک ملاوٹ والی محبت میں بنا ہے۔ ملاوٹ والی محبت میں جو کوائن ڈالا گیا ہے اس کا نام ہے تاج محل۔ دیکھیں، ایک عمارت ہے جس کی بنیاد محبت ہی ہے، مگر وہ محبت ہے جس میں غرض و ہوس کی ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ والی محبت میں جو کوائن بنایا گیا ہے اس کوائن کا نام ہے اس دنیا میں تاج محل، اور خالص محبت میں جو کوائن بنا ہے اس کا نام ہے کعبہ، جو اللہ کی خالص محبت میں ابراہیم نے بنایا ہے۔ چونکہ دونوں محبت میں بنے ہیں لہذا ساری دنیا سے انسانوں کو دونوں اپنی طرف کھینچتے ہیں، اٹریکشن دونوں میں ہے۔ ساری دنیا سے کھنچ کے کعبے بھی جاتا ہے آدمی، اور ساری دنیا سے کھنچ کے تاج محل بھی جاتا ہے آدمی، مگر چونکہ وہ ملاوٹ والا ہے لہذا کھینچ تو لیتا ہے، تعظیم نہیں کروا پاتا۔ وہ خالص ہے، کھینچتا بھی ہے، سجدہ نہیں کروا پاتا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ محبت کے اندر کچھ دیکھیے پوچھا نہیں جاتا ہے، محبت کے اندر پوچھا نہیں جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ آپ پڑھتے ہیں اہل بیت کی محبت، بیت کی محبت۔ اور دیکھیے ایک بات اور بھی ہے، مزاج محبت اتنا نازک ہوتا ہے کہ مزاج محبت اعتراض نہیں برداشت کرتا ہے۔ بے شک، سمجھ لیجیے، مزاج محبت اعتراض نہیں برداشت کرتا ہے، اور محبت کا سلسلہ چلتا ہے آگے۔ جیسے بجلی ہے، یہ اس لیے اپنے یہاں آپ اس میں اور ایک پلک لگا دیجئے، ادھر آ جائے گی، پھر اس میں پلک لگا دیجئے تو اور آگے کرنٹ آگے بڑھ جائے گا۔ اس طرح سے محبت کا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت، دیکھیے میں آپ کو ایک بالکل خاص چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ مسئلہ، یہ بڑا الجھاوے کا مسئلہ بن جاتا ہے لوگوں کے دماغ میں کہ کیا معاملہ ہے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت جو ہم سے مانگی گئی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب اہل بیت، کب ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، تو اگر کسی کے دل میں اہل بیت سے محبت نہ پیدا ہو تو کیا کرے؟ اگر کسی کے دل میں اہل بیت سے محبت نہ پیدا ہو تو کیا کرے بیچارہ؟ یہودی ہو جائے؟ وہ خدا کو ایک مانتا ہے، محمد کو رسول مانتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کا قائل ہے، مگر اہل بیت پہ اس کا دل نہیں راغب ہوتا تو کیا کرے؟ تو کیا اسلام کا یہ حکم فطری ہے؟
اس لیے کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی ہے، لیکن عمل میں اور محبت میں فرق ہے۔ کوئی بھی عمل آپ زبردستی کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہیں جانا ہے تو آپ نے کہا رہے ان سے اتنے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب جانا ہی پڑے گا، دل تو اس وقت نہیں چاہ رہا ہے مگر جانا پڑے گا، آپ چلے گئے، یہ ایک عمل ہے، چلے گئے۔ تو ہمارے دوست کو شکوہ نہ ہو کہ ہم نے بلایا تھا نہیں ہے، تو یہ عمل تو زبردستی ہو سکتا ہے، مگر محبت کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، تو دل کو کیسے آپ زبردستی راضی کر لیں گے؟ تو جیسے اعمال ہیں، جتنے بھی اسلامی اعمال ہیں وہ بھی زبردستی انجام دیے جا سکتے ہیں، کہ سویرے نیند میں جھوم رہے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، مگر واجب ہے اور نہ پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، کیسی بات ہے، جب آنکھ کھل گئی تو پڑھنا ہی ہے۔ پھر جہاں اٹھے، منہ پر چلو ڈالے، کچھ کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر لیٹ کے سو رہے۔ یہ رمضان گرمیوں کا ہے، ان کا کہ 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے کیلگری میں یا ایڈمنٹن میں، کیا کرے، روزہ رکھنا تو رکھ لیا۔ یہ حج کو جانے کا پروگرام بن گیا، گھر میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یا پوتے نواسے ہیں، اب چھوڑنے کو ان کے دل نہیں چاہ رہا ہے، پتہ نہیں، ارے بھائی حج ہے جانا چاہیے، چلے گئے زبردستی۔ یا ان کا کہ پیسے اتنے زکوٰۃ کے دینا ہے، خمس کے دینا ہے، مال کی محبت، بار بار دل کہہ رہا ہے یار نہ تو، مگر بہرحال واجب ہے دینا چاہیے، لیکن محبت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل کہہ رہا ہے کہ نہیں اہل بیت سے کوئی تعلق نہ رکھو مگر زبردستی، اس لیے کہ محبت کا چیک کیش ہونے آتا ہے دل میں۔ یہاں اگر بیلنس زیرو ہوگا تو ہوگا تو دوسرا مسئلہ بھی ہو جائے گا نا، غلط چیک دے دینا بھی تو کرائم ہے، تو بینک میں پیسے نہ ہو چیک دے دیجیے، وہ بھی کوئی گورنمنٹ کا پیمنٹ آپ کو کرنا ہو تو اور مصیبت ہے، گورنمنٹ کے آفس میں آپ نے چیک بھیج دیا، وہاں معلوم ہے بینک میں زیرو ہے، وہ چیک جا کے ڈیزائنر ہو جائے گا، یہ آپ میں کون سی حرکت ہے؟ دوسرا کیس الگ چل جائے گا بوگس چیک دینے کا۔ تو اگر کسی کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو تو جھوٹ کہہ دے کہ اہل بیت سے محبت ہے، کیا کریں؟ پرابلم ہے، دیکھیے سوچیے، اس کا حل سمجھیے۔ اور اسلام کہتا ہے ہم دین فطرت ہے، فطرت کہتی ہے دل پر کنٹرول نہیں ہے، کہتے یہ معاملہ یہ کیسے ایڈجسٹ ہو؟ ذرا سنیے گا معاملہ کیا ہے کہ انسان بڑا سیانہ ہے، کہ سیانے بنے کی انتہا نہ پوچھیے، تو یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم ہمیں کیا دھوکہ دو گے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے ہر رگ و ریشے تم سے زیادہ واقف ہے، تو ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہر ایک کو دے دو دھوکہ۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے اس کو سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا۔ آپ ایک بہت اونچی ہوٹل ہے، فرض کیجیے 50 منزلہ عمارت ہے، اور آپ اس کے ٹیرس پر کھڑے ہیں، اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے گاڑی رکی، اور آپ کا جوان لڑکا اترا اس میں سے، جوان لڑکا آپ کا اس میں سے اترا، اور 2 آدمی 2 طرف سے بڑے بڑے چاقو لیے ہوئے، ڈیگر لیے ہوئے، لپکے اس کی طرف، وہ اتنے زبردست اور اتنے خطرناک لوگ تھے کہ وہ اس کو 1 منٹ میں مار ڈالیں گے۔ وہاں اوپر سے دیکھ، وہاں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی رائفل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے آپ فائر کریں، وہاں سے آپ چیخیں گے بھی تو آواز آنے میں لوہے لگ جائیں گے نیچے تک، وہاں سے آپ کود پڑیں گے تو لڑکے سے پہلے آپ خود مر جائیں گے، لفٹ کے ذریعے آئیں گے تو جب تک پہنچیں گے اس وقت تک اس کے میت ٹھنڈی بھی ہو چکی ہوگی، ہے بڑی سخت پوزیشن ہے یا نہیں؟ اور قبل اس کے کہ لڑکے تک آپ کے وہ لوگ پہنچیں، آپ نے دیکھا ہے کہیں سے بجلی کی طرح تیزی سے میں نکل آیا، اور میں نے اس
खंजर वालों को एक को इधर गिराया, एक को इधर गिराया और सेफ करके आपके लड़के को होटल के अंदर पहुंचा दिया। फौरन अंदर पहुंचा दिया सेफ जगह पर। और इस तरीके से मारा उन दोनों को कि एक इधर गिरा, एक इधर गिरा, और बीच में से आपके लड़के को मैं निकाल ले गया सेफ। आप मुझे इंसाफ से बताइए, इस मजलिस में बहुत से साहिब औलाद लोग बैठे हैं, आपको मुझसे मोहब्बत होगी कि नहीं? बेशक। आप मुझसे मोहब्बत होगी या नहीं होगी? या आप सोचेंगे कि वो मैं मौलाना से पूछ लूं तो मोहब्बत करूंगा, तो फुला मुर्शिद है मेरे, मैं उनसे मशवरा ले लूं तो मोहब्बत करूंगा? आपको उसी सेकंड जैसे ही मैंने आपके लड़के को सेव किया, उसी वक्त आपको मुझसे ऐसी मोहब्बत हो जाएगी जिसके नफ्स जिंदगी भर कभी मिटेंगे नहीं। आप कहेंगे अतर साहब का ये तो वो एहसान है कि हम शरीफ में जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते, नहीं तो हमको हमेशा के लिए खरीद लिया। जवान लड़का हमारा मत डाला जाता है, इन्हें बचा लिया, तो आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। ये मोहब्बत क्यों हुई? सोचिए, इसकी फिलॉसफी सोचिए। आपको अपने लड़के से मोहब्बत थी, जिसने आपके लड़के की जिंदगी बचाई, आपको उससे मोहब्बत हो जाना फितरी अमर है। अगर अल्लाह ये पूछता मुसलमानों से कि मुसलमानों बताओ तुम में से इस्लाम को कितने लोग चाहते हो, तो 100% हाथ उठते होशियार मुसलमानों के, बल्कि दोनों हाथ उठा कहते कि हमें इस्लाम से मोहब्बत है, जबकि दिल में खाक उड़ रही होती। लिहाजा अल्लाह ने कहा तुम हमको धोखा नहीं दे सकते, हम ये नहीं पूछेंगे कि इस्लाम को कौन चाहता है, जिसने मरते इस्लाम को बचाया है उसकी मोहब्बत मांगी। समझिए मोहब्बत अहले बैत का फलसफा क्या है कि अगर आपको इस्लाम से मोहब्बत है तो फितरी तौर से उनसे मोहब्बत होगी जिन्होंने इस्लाम को बचाया है, और अगर इस्लाम से मोहब्बत नहीं है तो अहले बैत से मोहब्बत हरगिज़ नहीं होगी। और बयान ने अब आइए, अदावत अहले बैत की भी यही मिसाल है। अदावत इसलिए कि एक तरफ तो मोहब्बत अहले बैत का ही नक्शा है, अब आइए अदावत अहले बैत में बड़े पक्के लोग मिलते हैं। आंखों से अपनी उन्होंने सब कुछ देखा, उसके बाद दुश्मन रहे। यानी ये जो दुश्मनी मिली है ये तो विरासत में मिली है अब लोगों को, लेकिन जो शुरू के दुश्मन थे तो आज के लोगों के लिए तो एक एक्सक्यूज है कि हमने हदीस सुना है, उनका ये पता नहीं हदीस सही है क्या गलत है, हमने आयत सुने उनका पता नहीं इसकी तफसीर उनके यहाँ ये है हमारे यहाँ ये है। लेकिन जिन्होंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह को हदीसें इरशाद फरमाते सुना था और कानों से सुना था कि रसूल ये फरमा रहे, उनके लिए किसी किताब की हाजत नहीं थी। जिन्होंने अपने कानों से रसूल को कुरान की तफसीर बयान करते सुना कि इससे मुराद अली और फातिमा और हसन और हुसैन है, उनके लिए किसी मुफस्सिर की हाजत नहीं थी, वो तो खुद ही सुन रहे थे। या जिन्होंने अपने आंखों से देखा कि रसूल सज्जे को तूल दे रहे हैं या कंधे में बिठाए हैं या जबान चुसा रहे हैं, उनको किसी किताब की जरूरत थोड़ी होती, वो सब देख ही रहे थे खुद, और उसके बाद भी जनाब वो मुखालिफ रहे। तो ये क्यों रहे? तो ये क्यों रहे? ये सोचने के काबिल बात नहीं, तो इस क्यों का भी जवाब हमारे पास। और मिसाल वही है कि होटल के टेरेस पर आप खड़े हैं और नीचे से लड़का उतरा कार से और दो आदमी खंजर लिए हुए उसकी तरफ झपटे, और मैंने उसको बचा के अंदर से पहुंचा दिया। तो मिसाल में एक टुकड़ा जरा सा बदलना पड़ेगा कि वो लड़का आपका नहीं था, वो एक करोड़पति यतीम था जिसके कानूनी तौर से निगरान आप थे, सरकारी तौर से वो आपके निगरानी में दिया गया था, और लाखों रुपया उसका आप खा चुके थे और उसकी मौत की सूरत में करोड़ों खाने का प्लान था। आदमी लगाए हुए आप ही के थे, ऊपर टेरेस से आप देख रहे थे काम सही अंजाम देते हैं कि नहीं देते हैं। वो था मेरे दोस्त का लड़का, मैं उसको बचा के अंदर ले गया, आपकी स्कीम को फेल कर दिया, आप मेरे जान के दुश्मन हो जाएंगे। कहाँ से निकल रहे हैं? सारी स्कीम गारत कर दी, सारा आग में मिला दिया मामला। समझे आप ये क्या है जो अदावत अहले बैत क्या थी? अदावत अहले बैत अदावत इस्लाम है, और मोहब्बत अहले बैत मोहब्बत इस्लाम है। ये खाली अहले बैत बीच में पर्दा है इम्तिहान के लिए, वरना अगर इस्लाम का नाम लिया जाता तो एक भी ना कहता कि हम इस्लाम के दुश्मन हैं।
और 100% आवाजें आती कि हम इस्लाम के दोस्त। अल्लाह ने कहा ये नहीं हो, हम इनकी मोहब्बत के जरिए परखेंगे कि इस्लाम का चाहने वाला कौन है और इस्लाम से जलने वाला। गिरामी, मोहब्बत जिंदगी है, और इसके अंदर जो लोग खामखा की बहस निकालते हैं कि लिखा हुआ कहाँ है और पढ़ा हुआ कहाँ है, मोहब्बत में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं होता। मोहब्बत लिखी विखी नहीं होती, मोहब्बत महसूसात के सहारे चलती है, ये फीलिंग्स होती हैं। जैसे कार्डलेस है आपका, यहाँ से दुनिया में कहीं बात कर लीजिए, उनका तार कहाँ है, ये आवाज तारों पर नहीं जाती, वेव्स पर जाती है। ये आवाज तार पर नहीं जाती है, ये वेव्स पर जाती है। अब ये तार ढूंढ रहे हैं कि इसके तार कहाँ है, तार कहीं नहीं है। ये आवाज जो है वेव्स पर जा रही है। जिस तरीके से कार्डलेस की आवाज वेव्स पर जाती है, उसी तरीके से मोहब्बत जो है ये कलम कागज की मोहताज नहीं होती, इसलिए कि वो तो लोग देते नहीं है मौके पर। ये जज्बात और एहसासात के वेव्स पर चलती है। आपको जिंदगी से मिसालें दूं, मैंने जिंदगी को देखा है, आपने भी देखा। देखिए नहीं कि आपने नहीं देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा। जिंदगी हम सबने गुजारी है, इतनी जिंदगी जितने जितने हैं हम। छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के ले गए, मार्केट में जाके वो मचल गए, इसलिए कि उसके शोकेस में एक बड़ी फूलदार शर्ट लगी हुई थी। कहेंगे हम तो यही लेंगे, सब दिलाना पड़ी उनको, वो शर्ट उनको दिलाना पड़ी, और खुशी खुशी लिए हुए वहां से आए, खुशी खुशी वो लिए हुए आए हमारे साथ। तो अब जब घर में आए तो वहां हमने उनकी माँ से कहा कि देखिए आपके साहबजादे आज ये खरीद के लाए हैं, शॉपिंग करके ये लाए हैं शर्ट। अभी उसने शर्ट पहनी नहीं है, अभी लाया है, अभी लाया है, बाद में पहने का, अभी पहनी नहीं है, पसंद उसको आ गई थी, उसने बाजार से खरीद ले आया। अब अगर कोई इस शर्ट को आग लगा दे तो आप बताइए माँ बाप की फीलिंग क्या हो। मौली साहब एक हमारे दोस्त थे, वो बैठे हुए थे, वो अजीज करीब थे, वैसी शर्ट भी रख दी गई, वैसे वो बैठे हुए भी थे। जब जाने लगे तो उनके रास्ते में वो आ गई शर्ट, तो उन्होंने पैर से एक तरफ यूं ठोकर मार के खिसकाई, तो चले गए। और माँ बाप दोनों ने देखा। आप मुझे सच बताइए, बाप की हैसियत से आपको अच्छा लगेगा ये अमल या बुरा लगेगा? वो तो चले गए, जब आदमी है बिल्कुल कमा रहे हैं, जाहिल है, इतने बच्चे के कमीज उसको ठोकर मार के चले गए। कहाँ लिखा है किताब में कि बच्चे कमीज को ठोकर नहीं मारना चाहिए? शरीयत में जो बातें हराम लिखी है उसमें कहाँ लिखा है ये? देखिए इस तरह अगर आप लिखे के पाबंद हो जाइएगा ना तो फलसफा मोहब्बत को नहीं समझ पाइए। कहाँ लिखा है कि इसको ठोकर नहीं मारना चाहिए? अभी मैंने आपके बच्चे को क्या नुकसान पहुंचाया, या आपके बच्चे को कब बुरा कहा, या उसके कब कोई तमाचा मारा? मगर महज जो शय उसकी तरफ मंसूब होने वाली थी अभी उसने इस्तेमाल भी नहीं की थी, महज उस निस्बत की तौहीन कर दी तो आपके दिल पर फर्क आ गया और मैल आ गया। दुनिया मोहब्बत वो शय है कि मोहब्बत के बेदाग लिबास में धब्बा पड़ गया इस तरीक़े अमल से। अब समझे आप कि आलम क्या है, ताजिया क्या है, ताबूत क्या है। ये अहले बैत नहीं है मगर अहले बैत की तरफ निस्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी तौहीन और ताज़ीम का ये कहाँ लिखा है? सिर्फ ना समझ लोग हैं जो इसमें लिखे की बात करते हैं। ये लिखा होता है तो निस्बत का एहतराम होता है। आदमी को अपना बच्चा प्यारा है
تو بچے کے جو کھلونے ہیں وہی پیارے ہوتے ہیں، بچے کے جو کپڑے ہیں وہی پیارے ہوتے ہیں، وہ بچے کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اسکول جانے لگا تو وہ کتابیں پیاری ہوتی ہیں، اور اس بچے کے ساتھ اگر 2-3 بچے آ جاتے ہیں اس کے دوست، تو ان بچوں سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سا فلسفہ ہے؟ پرائے بچوں سے آپ کو کیوں محبت ہو جاتی ہے؟ ان کا یہ ہمارے لڑکے کے ساتھ کھیلتے ہیں، پڑوس کے ہیں، بچے آتے ہیں بہت، تو ان بچوں سے ہی محبت ہو گئی۔ یہ اس کے کپڑے ہیں تو ان کپڑوں سے ہی محبت ہو گئی، یہ اس کے کھلونے ہیں تو ان کھلونے سے ہی محبت ہو گئی۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، بزرگ ہیں، اسکالر ہیں، رات کو اٹھا کے کھلونے رکھ رہے ہیں، ان کا یہ آپ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا؟ ان کا ہم کھیل نہیں رہے بھائی، بچے کھلونے ہیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا، کسی کا پیر پڑ جائے ٹوٹ جائے تو میں نے سوچا اٹھا کے رکھ دوں۔ معلوم ہے کہ کھلونے سے بھی کوئی ربط ہے آپ کا، باوجود اس علم و فضل و ہنر و لیاقت کے، اس لیے کہ وہ اس کے کھلونے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جو دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ یہ علم کیا ہے، تعزیہ کیا ہے، تابوت کیا ہے، یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں۔ عباس کا علم، حسین کی زری، مولا علی کا تابوت، یہ نسبت کی بنیاد پر احترام چلتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کو اسلام میں دیکھنا ہو تو اسلام میں ہے یہ کہ لوگ فقہ کی بات جو کرتے ہیں، یہ فقہ کو جانتے وانتے نہیں ہیں، فقہ کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں ہے، زبردستی ہے۔ دیکھیے قرآن میں کعبہ لکھا ہے لیکن کعبے کا پردہ کہیں نہیں لکھا ہے، لیکن وہ مخملی پردہ ہر سال بدل دیا جاتا ہے۔ اور جو وی آئی پیز جاتے ہیں مکے میں، ان کو وہاں کے جو خادم وادم ہیں وہ ایک پیس دیتے ہیں، عام حاجیوں کو نہ مل سکتا ہے نہ دیا جاتا ہے، ظاہر اتحادیوں کو بڑھ بھی نہیں سکتا ہے وہ، لیکن جو وی آئی پیز ہر کنٹری کے جاتے ہیں ان کو ایک پیس غلاف کعبہ کا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر سال وہ غلاف بدل دیا جاتا ہے، تو سال بھر جو غلاف کعبہ مبارک پر چڑھا رہتا ہے اس کا ایک پیس وی آئی پیس کو دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس غلاف کعبہ کا ایک پیس آپ کو مل جائے تو اس کا کیا یوز کریں گے آپ؟ اس کا پراپر یوز کیا ہے؟ کیا آپ کی عقیدت اس کی اجازت دے گی کہ آپ گھر کا فرنیچر اسے صاف کر لیں؟ معاذ اللہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، کفر کر رہے ہیں۔ غلاف کعبہ کیوں؟ قرآن میں تو کہیں لکھا نہیں ہے، فقہ میں کہیں ہے نہیں، کعبے کا احترام بالکل لکھا ہے لیکن غلاف کعبہ کا احترام کہیں نہیں لکھا ہے۔ لیکن ہر مسلمان جس کو ملے گا وہ یہی وصیت کرے گا کہ ہمیں کفن پر رکھ دینا، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا یوز ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا یوز ہی نہیں ہے کہ جو لے کے آیا اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھو جب ہمارا وقت آخر آئے تو اس کو نکال لینا، ہمارے سینہ پر رکھ دینا کفن کے۔ زیادہ سے زیادہ بیوی بولی کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، تم کا اچھا بھئی آدھا آدھا کر کے رکھ دینا، آدھا ان کے رکھ دینا، آدھا ہمیں رکھ دینا، لیکن بہرحال اس کے علاوہ اس کا دوسرا قابل احترام یوز نہیں ہے، حالانکہ کہیں لکھا نہیں ہے، مگر چونکہ کعبے کی طرف نسبت ہے تو جس کی نسبت ہے کعبے کی طرف وہ قابل احترام ہے، تو جنہوں نے کعبہ بچایا ہے اگر کوئی ان کی طرف نسبت ہو جائے تو احترام کے لیے آپ حوالہ ڈھونڈیں گے؟ یہ کون سی تھنکنگ ہے، یہ کون سی فکر ڈیولپ ہوئی؟ اور عزیزان گرامی اس کے آگے بھی ہے، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ بچے کے کپڑوں سے محبت ہوتی ہے، بچے کے کھلونوں سے محبت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد مثال جو ہے وہ فرض کی جو بچہ جاتا رہا، بیمار ہوا، مر گیا وہ بچہ، تو گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں نے اس کے سارے کھلونے اور سارے کپڑے سب غائب کر دیے کہ ماں دیکھے گی تو روئے گی۔ اب اس کے مرے کو 3-4 مہینے گزر گئے، ماں بھول گئی، دنیا کے دوسرے کاموں میں لگ گئی، ایک دن کپڑے نکالنے وہ بدلنے ادھر ادھر کرنے میں وہ چھوٹی سی قمیض اس کے ہاتھ میں لگ گئی، جیسی وہ قمیض ہاتھ میں ہے ویسے بھی بیٹھ کے رونے لگی۔ دیکھیے یہ زندگی ہے، اس کو غور کیجئے، یہ زندگی ہے۔ وہ بیٹھ کے پھر رونے لگی، اب دیکھا کدھر ہے کدھر ہے کدھر، اب جو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، وہ قمیض ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے رو رہی ہے، اس لیے کہ بچے کی یاد اس قمیض کو دیکھ کے پھر تازہ ہو گئی۔ معلومات نسبت کو دیکھ کے یاد تازہ ہوتی ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ روتا ہے، ہر ایک نہیں روتا۔ اب یہ نہ پوچھئے کہ عالم دیکھ کے تمہیں کیوں رونا آتا ہے، نسبت سے یاد تازہ اس کی ہوتی ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا فلسفہ ہے عزیزان گرامی، یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔
یہ کتابی فلسفہ نہیں ہے، نہ کتاب میں آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ محبت اہل بیت ہے، قرآن پاک میں حکم ہے. اور یہ آنسو جو ہے، آنسو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ آنسو جو مجلس حسین میں بہتے ہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت عظیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسم یا کسٹمز اور ٹریڈیشنز کی جو بات ہوتی ہے، وہ ایک تو اتنی ان کی لمبی عمر نہیں ہوتی. سوسائٹی کے بدلنے سے، سماج کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے رسم و رواج بدل جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف موومنٹ ہو، اگر اس کے خلاف طاقت استعمال کی جا رہی ہو تو اور جلدی ختم ہو جائے گا. لیکن 1400 برس سے حکومت کی مخالفتوں کے باوجود بھی اس کا جاری رہنا، یہ کسٹمز میں اور رسم و رواج میں اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ سروائیو کر سکیں. اس معاملے کو سمجھیے کیا چیز ہے، یہ سروائیو نہیں کر سکتے رسم و رواج اتنے لمبے عرصے تک. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے، ہم سے کہیے تم چیخ لو، ہم چیخ لیں گے. جو چیزیں، کچھ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں. آپ کی باڈی میں آپ آواز نکال لیجئے رونے والے کی، نکال لیں گے. لیکن آپ کی آنکھ سے آنسو بھی نکلے، یہ آپ کے بس میں نہیں. سمجھ لیجئے اس مسئلے، آنسو بھی آنکھ سے نکلے، یہ آپ کے بس میں نہیں. پسینہ اسی وقت آئے گا جب گرمی ہوگی. سردیوں میں پسینہ نہیں آئے گا. سردی اسی وقت لگے گی جب باہر کا ٹمپریچر باڈی کے ٹمپریچر سے کم ہو جائے، تو اس وقت سردی محسوس ہوگی. بھوک لگنے پر کسی کا اختیار نہیں ہے، پیاس لگنے پر کسی کا اختیار نہیں، پسینہ آنے پر کسی کا اختیار نہیں ہے، آنسو آنے پر کسی کا اختیار نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، آنسو تو ایک اندر کا سسٹم جب ورک کرتا ہے جب ہی نکلتا ہے نا، ایسے تو نہیں نکل آئے گا آنسو. اچھا، دنیا میں ہر آدمی روتا ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. امریکہ میں بھی لوگ روتے ہیں، امریکہ میں بھی روتے ہیں، یورپ میں بھی روتے ہیں، کالے بھی روتے ہیں، گورے بھی روتے ہیں، بادامی رنگ کے بھی لوگ روتے ہیں، گہما رنگ کے لوگ بھی روتے ہیں. دنیا میں جتنے کلر ہیں ہر کلر کا آدمی روتا ہے. دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں ہر ریلیجن کا آدمی روتا ہے. جس کا بیٹا مر جاتا ہے روتا ہے، جس کا باپ ماں مر جاتے ہیں روتا ہے، جس کا بھائی بہن مر جاتا ہے روتا ہے، جس کا دوست مر جاتا ہے روتا ہے. ہم بھی روتے ہیں، دوسرے بھی روتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندو نہ روتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہ روتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کرسچین نہ روتے ہوں. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ روتا ہے. لیکن ہم سب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بڑے غم سے ٹکرا چکے ہیں. جتنے اس میں سمجھدار بیٹھے ہیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بڑے غم سے ٹکرا چکے ہیں، جس کے بعد دنیا اندھیری دکھائی دے رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اس دن بہت رو رہے تھے. 2-3 دن کے بعد آنسو کم ہو گئے، مہینہ سوا مہینے کے بعد اور کم ہو گئے، سال بھر کے بعد اور کم ہو گئے، پھر غائب ہو گئے، پھر غائب ہو گئے. اب نہیں روتے. اب آپ کا یہ بھی تو نہیں رونا آتا. معلوم ہر آدمی روتا ہے اور اپنے جس کو چاہتا ہے اس پر روتا ہے، مگر 2-4 دن روتا ہے، ہفتہ بھر روتا ہے، 2 مہینے روتا ہے، سال بھر روتا ہے، پھر نہیں روتا. پھر بہل جاتا ہے، پھر اس کی یاد دل سے نکل جاتی ہے، پھر نہیں روتا. ماں پر ہوتا ہے، باپ پر ہوتا ہے، بھائی پر ہوتا ہے، عزیز پر ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے، دوست پر ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے، مگر بس تھوڑے دن. اس کے بعد تذکرہ بھی کرتا ہے تو ایک ٹھنڈی سانس لے کے رہ جاتا ہے. اس کے آگے نہیں، پھر آخر میں ٹھنڈی سانس بھی غائب ہو جاتی ہے. آخر میں ٹھنڈی سانس بھی غائب ہو جاتی ہے 2-4 برس کے بعد. یہ حال انسان کا. دوسرا اصول سنیے، یہ ایک اصول زندگی کا ہے، یہ فطرت کا اصول ہے. انگریزوں میں بھی یہی رائج ہے.
امریکہ میں بھی یہی رائج ہے، افریقہ میں بھی یہی رائج ہے، ہر آدمی اسی طرح روتا ہے، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ ہندو کا بیٹا مرے گا وہ روئے گا، 2-4 دن روئے گا، رو کے بیٹھ جائے گا۔ کرسچین کا مرے گا وہ روئے گا، یہودی کا مرے گا وہ روئے گا، امریکہ میں کوئی مرے گا وہ روئے گا، افریقہ میں مرے گا وہ روئے گا، تبت کی پہاڑی میں مرے گا وہ روئے گا، مگر بس 2-4 دن، مہینہ بھر، 15 دن، 20 دن، اس کے بعد چپ ہو رہا، زندگی میں بہل گیا۔ ایک پوائنٹ اس کو ذہن میں رکھیے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، ہر آدمی اس کو روتا ہے جس کو دیکھا ہے۔ ہر آدمی اس کو روتا ہے جس کو دیکھا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ 2-3 دن کا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کی خالہ نے اسے پالا، وہ 30 برس کا تھا جب خالہ مری، تو جب وہ 30 برس کا تھا خالہ مری تو خالہ بھی ننھی سی تو مری نہیں، 70 برس کی بڑھیا مری، تو سر پیٹ پیٹ کے رو رہا تھا اور جان جی دے رہا تھا، اور 2 آدمی اس کو سنبھالے بھی تھے اور سنبھل نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا 70 برس کی بڑھیا خالہ کے مر جانے پر تو اتنا رو رہے ہو، تو تمہاری ماں جوان مر گئی تھی، بالکل نوجوان، اس پر آج تک تم نہیں روئے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں، ہم 2 دن کے رہے جب ہماری ماں مر گئی، ہم کیا جانے ماں کون تھی، ہم کو تو انہی نے پالا، اس لیے ہم ان پر رو رہے ہیں۔ معلوم ہے اپنے سگے ماں باپ پر نہیں روتا آدمی، جس ماں نے پیدا کیا ہے، باپ ہے، اس پر نہیں روتا آدمی اگر بچپن میں باپ مر گیا ہے۔ چچا نے، ماموں نے، جس نے پالا، جب وہ مرے گا تو روئے گا۔ ارے اب تو تصویروں کا زمانہ ہے، گھر میں تصویر لگی رہتی ہے، ان کا یہ کون ہے، کہا بھیا تمہارے پہلے بھائی پیدا ہوا تھا، تم چھوٹے تھے پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت مر گیا، یہ بڑا خوبصورت تھا، 5 برس کا ہو کے جاتا رہا، اس کے بعد تم پیدا ہوئے۔ تصویر گھر میں لگی دیکھ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ تمہارے پیدائش سے سال کو پہلے مر گیا، اس کے مرنے کے سال بھر بعد تم پیدا ہوئے ہو، اور نہیں رونا آتا اس کو دیکھ کے۔ اس لیے کہ اس بھائی کے ساتھ ہم کھیلے نہیں، ہمارے مرنے کے پیدا ہونے کے بعد پہلے وہ مر گیا تھا، ہم نہیں روتے۔ ہر گھر کی یہ کہانی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اپنے انہی عزیزوں کو روئے ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا ہے، اور جن کو آپ نے دیکھا نہیں، جو آپ دادا نانا جو بھی بزرگ آپ کی پیدائش سے پہلے مر چکے یا آپ کی ناسمجھی میں مر گئے، اس کو آپ نہیں روئے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کے 72 میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ایک اصول کہ روتا ہے آدمی مگر چند دن روتا ہے، وہ بھی واقعہ کربلا کے گریے کے خلاف جا رہا ہے۔ دوسرا اصول کہ روتا ہے اسی کو جس کو دیکھا ہے، وہ بھی واقعہ کربلا کے گریے کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب فطرت کے دونوں اصول حسین پر رونے کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، اور تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر سال محرم میں حسین روئے جاتے ہیں، اور بار بار مختلف موقعوں پر مجلسیں ہوتی ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ رونا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کیا اب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کوئی دکھیا ماں فریاد کر رہی تھی کہ بابا میرے بچے پر روئے گا تو؟ عزیزان گرامی، یہ حسین کی محبت کا مسئلہ عجیب و غریب ہے۔ یہ آج جو ہم روتے ہیں یہ کسی سے اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ کوئی طاقت ہے کہ جو ہم کو رلاتی ہے۔ ان مجلسوں کو آپ یہ نہ سمجھیے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے، اور اللہ کی ایک عنایت ہے جو آپ کے حال کے اوپر ہے۔ دیکھیے دریا ایسٹ سے ویسٹ بہ رہا ہو، اور کشتی بھی ایک ایسٹ سے ویسٹ بہتی چلی جا رہی ہو، اور اس میں کوئی آدمی نہ بیٹھا ہو، ادھر دریا بہ رہا ہے ادھر ہی کشتی بہتی جا رہی ہے، تو یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے، کوئی حیرت کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی ملاح کی کشتی بندھی ہو یا کچھ ہو، کھل گئی ہو، کچھ ہو، اور دریا کے دھارے وہ بہتی چلی جا رہی ہے، تو جدھر دریا جا رہا ہے ادھر کشتی بہتی جا رہی ہے۔ دریا ایسٹ سے ویسٹ بہ رہا ہے اور کشتی ویسٹ سے ایسٹ جا رہی ہے، اور کوئی آدمی بیٹھا ہے نہیں اس کے اندر، اور کشتی بڑی تیزی سے چلی جا رہی ہے دھارا کاٹتی ہوئی، تو یقین مانیے کہ اس کے اندر کوئی موٹر فٹ ہے، اور کوئی کسی دوسری کشتی میں یا کہیں سے بیٹھا ہوا کسی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو چلا رہا ہے، آپریٹ کر رہا ہے، جب یہ بغیر آدمی کے چل رہی ہے، ورنہ یہ دھارا کاٹتی ہوئی اپوزٹ کرنٹ کے اوپر اس تیزی سے نہ چلتی۔ غم حسین جو ہے وہ فطرت کے اپوزٹ کرنٹ پر چل رہا ہے۔
आप देखिए इस मसले को समझिए। गम हुसैन जो है वो फितरत के अपोजिट करंट पर चल रहा है। आदमी अपने माँ बाप को नहीं रोता है, अपने बहन भाई को नहीं रोता है। कैसे हजरत अली अकबर की जवानी पर लोग रोते हैं, कैसे हजरत अब्बास की जवानी पर लोग रोते हैं, कैसे हजरत अली असगर के तस्करे पर लोग रोते हैं, कैसे इमाम अली मकाम के तस्करे पर लोग रोते हैं, ये आप मुझे बताइए। और हर साल रोते हैं और बराबर रोते हैं। अच्छा, बाद लोगों ने हमसे ये भी कहा इस मजमून के ऊपर कि साहब वो ट्रेजेडी बयान होती है तो रोते हैं। तो ट्रेजेडी एक दफा सुन के आदमी रोता है, लेकिन ट्रेजेडी हर रोज आप बयान कीजिए और आदमी उसी तरह रोए तो नहीं रोएगा। और ट्रेजेडी में भी जो रोना आता है, मैंने जिंदगी में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, मैं इसकी टेक्निक जानता हूँ। उसके अंदर यूज ऑफ क्लाइमेक्स होता है, जिसकी बुनियाद पर आदमी पर असर होता है, सस्पेंस होता है, जो इंसान पर असर अंदाज होता है। यहाँ करबला के वाकये में न कहीं पर क्लाइमेक्स है न सस्पेंस है। आइंदा जो मुहर्रम आ रहा है उसमें 7वीं तारीख कौन से मसाइब पढ़े जाएंगे हर एक को यहाँ आज मालूम है। और 8वीं तारीख जाकिर क्या पढ़ेगा यह आज मालूम है। और 9वीं तारीख को क्या पढ़ा जाएगा और अशरे के दिन कौन सा बयान होगा। कि ये तो एक एक आदमी से नोट करा के लिखवा के रख दूं कि ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। तो अब सस्पेंस या क्लाइमेक्स कहां पर रह गया इसमें? आप मुझे बताइए कहां पर रह गया। और फिर वही चीज सुन रहे हैं, वही चीज रिपीट हो रही है, वही सुन रहे हैं, उसी पर रो रहे हैं। ये क्या चीज है भाई, ये कैसे होता है? ये दुआ है किसी माँ की, ये दुखिया माँ थी जो चक्की पीस के पाल रही थी, जिसको खबर दी गई थी कि आपका एक बेटा जहर से शहीद किया जाएगा और एक बेटा तलवार से शहीद किया जाएगा। तो कहा बाबा ये वाकया कब होगा? कहा बेटा ना मैं हूंगा ना तुम होगी, ना अली होंगे ना हसन। तो कहा बाबा गुस्लो कफन कौन देगा? कहा गुस्लो कफन नहीं है। कहा बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? ये अजीब और गरीब सवाल था कि मेरे बच्चे पर रोएगा कौन? और रसूल रसूल रहमत थे, महबूब रब्बुल आलमीन थे, जो फरमा देते वही होता, सरे मुंह फर्क ना होता। मगर रसूल खामोश हो गए, इसलिए कि जो मुझसे बड़ा है वो वादा करे। तो जिब्राइल आए कि फातिमा ज़हरा को चुप कर दीजिए, उनके रोने से मलाइका समावात हो रहा है, और कह दीजिए कि हम वादा करते हैं कि रोने वाला का रोह पैदा करेंगे जो हुसैन को मातम करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब फातिमा ज़हरा ने ये सुना तो अपने आंसू पोंछ डाले। बात यहाँ पर तमाम हो जाती, मगर हुसैन खड़े हो गए। कहा कि आप क्या सलूक करेंगे नाना जान के साथ? कहा बेटा ताजी शिफात सर को होगा, मैं शिफात कराऊंगा। बाप की तरफ मुड़े, कहा बाबा आपका क्या सलूक होगा? कहा बेटा साकी एक अवसर हूँ, तेरा कोई मातमदार प्यासा न रहेगा। जब भाई की तरफ मुड़े तो कहा भाई मैं सरदार जमाना ने जन्नत हूँ, उनको जन्नत को तक पहुँचाऊंगा। और जब माँ की तरफ मुड़े तो माँ ने कहा बेटा मुझे अपने परवरदिगार की इज्जत जलाल की कसम, मुझे अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, मैं तेरे जन्नत पर खड़ी हो जाऊंगी, अपने सर के बाल खोल दूंगी, तेरे मातमदारों अदादारों की शिफात करूंगी। मेरा दिल कहता है कि शायद छोटी बच्ची ने जुमला सुन लिया हो, मुमकिन है अर्ज किया हो कि ये मेरी मादर गिरामी आप सर के बाल ना खोलिए, ये बेटी मौजूद है, सर के बाल खुलवाएगी, बाजारों में जाएगी, भाई के मकसद को जिंदा करेगी, इस्लाम को नई जिंदगी